سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی رازدار مع اللہ علی ہے نبی رازدار مع اللہ علی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی رازدار مع اللہ علی ہے نبی رازدار اور نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری سبحان اللہ بولو اعلیٰ حضرت نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے اور تلا تم ہے کشتی پہ طوفان غم کا تلا تم ہے کشتی پہ طوفان غم کا یہ کیسی ہوائیں مخالف چلی ہے یہ کیسی ہوائیں مخالف چلی ہے یہ کیسی ہوائیں مخالف چلی ہے تلا تم ہے کشتی پہ طوفان غم کا تلا تم ہے کشتی پہ طوفان غم کا یہ کیسی ہوائیں مخالف چلی ہے یہ کیسی ہوائیں مخالف چلی ہے یہ کیسی ہوائیں مخالف چلی ہے اور نہ کیوں کرے کہوں یا حبیبی اغثنی اعلیٰ حضرت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیوں نہ تہاڈا نام لے کے مدد طلب کراں پھر ایک باری سبحان اللہ بولو ذرا نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اسی نام سے ہر مصیبت
ڈلی ہے اسی نام سے ہے، اور صبا ہے مجھے سر دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اسی سے کلی میرے دل کی، اور شفاعت کرے حشر میں جو گدا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ طاقت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ طاقت ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ طاقت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، اور تلا تم اے کشتی پہ طوفان غم کا، یہ کیسی ہوائے مخالف چلی ہے، یہ کیسی ہوائے مخالف چلی ہے، یہ کیسی ہوائے مخالف چلی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلا علی ہے، نبی رازدار وحدہ لا شریک بھی امت تو بعد درود نبی محترم شفیع معظم نور مجسم سرور انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کے دلہا مالک ارض و سرا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی با برکت ذات ہدیہ درود پیش کرن تو بعد اللہ کریم دی بارگاہ لا ریب دے اندر دعائے مالک الملک حق بیان کرن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، رب لم یزل نے فرمایا اے ایمان آلیو، بے شک یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا تواڈے ول اللہ دی طرفوں دلیل آئی، واضح دلیل آئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تواڈے ول میرے والوں روشن نور آیا۔ عزیزان محترم، اللہ کریم جنوں پیغمبر بناتا ہے، اللہ تعالی جنوں نبی بناتا ہے، اللہ انہوں طاقتاں، عظمتاں، بلندیاں، رفعتاں برداشت اور حسن دے کے پیش۔ اللہ
اللہ تعالی جنوں تاج نبوت عطا فرمائے، کریم اللہ اونوں لگا نہیں چھڑدا، بے آسرا نہیں چھڑدا، بلکہ لوکاں دے مائل ہون دے واسطے اللہ تعالی کچھ خوبیاں پیغمبراں نوں دے کے بھیجدا ہے کہ انہاں خوبیاں نوں ویکھ کے لوکاں دے دل انہاں ول مائل ہو جائے۔ اللہ تعالی نے ہر پیغمبر نوں کوئی معجزہ دیتا، کوئی ایسی خوبی عطا فرمائی جنوں ویکھ کے تے مخلوق اس پیغمبر ول مائل۔ کچھ خوبیاں ایسیاں نے جڑیاں اللہ تعالی ہر نبی نوں ہی دیندا ہے، اور کچھ ایسیاں نے مختلف طریقیاں نال اللہ عطا فرماندا ہے، ایک نبی نوں ایک خوبی، دوجے نوں دوجی، تیجے نوں تیجی، اس طرح کر کے یعنی ایمانداری ایک خوبی ہے، اے اللہ ہر نبی نوں عطا فرماندا ہے۔ بغیر ایمانداری تو کوئی نبی نہیں بنتا، سبحان اللہ بولو گے؟ ایمانداری اللہ تعالی ہر نبی نوں عطا فرماندا ہے، اور حوصلہ تے بردباری اے بھی اللہ ہر نبی نوں عطا فرماندا ہے، اور حسن اللہ تعالی ہر پیغمبر نوں دے کے بھیجیا، مگر اے خوبیاں تو علاوہ کچھ معجزات نے، ہر نبی نوں علیحدہ علیحدہ اللہ نے معجزے عطا فرمائے، تاکہ جتھے دنیا اڑ جائے پیغمبر اتھے اپنی طاقت نبوت دے نال، اپنے معجزے دی طاقت دے نال اونا کولو نبوت بھی منوائے اور ربوبیت بھی منوا لے، اللہ تعالیٰ دی ربوبیت بھی منوا لے اور اپنی نبوت بھی منوائے۔ وہ معجزے اللہ نے دیتے، مثال دے طور تے حضرت داؤد علیہ السلام دے ہتھاں وچ لویا نرم کر دتا جاندا سی، جو مرضی بنا جدھر مرضی مروڑا دے، اے انہاں دا معجزہ سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دا معجزہ سی کہ آپ کوڑیاں تے ہاتھ پھیر دے سن تے شفا مل جاندی سی۔ انہاں دا ید بیضا اے جڑا دستے مبارک سی عیسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ وہ انج بغل وچ دے کے باہر کڈ دے سن تے روشن ہو جاندا سی، اے انہاں دا معجزہ سی۔ اور موسیٰ علیہ السلام آپ دا عصا مبارک سوٹی جدے نال بندہ ٹردا ہے، آسرا لے کے ڈیرا بندہ، اے چھڑی آپ دا معجزہ سی۔ تے آپ جدوں اپنے جانور چراندے سن تے اے سوٹی دے نال درختاں دے پتے چاڑ دے سن، قرآن پاک نے دسیا اے معجزہ سی آپ دا کہ جے کوئی درخت اچا ہوندا سی تے او ڈنڈا اونے لمبائی چ ٹر جاندا سی، شاخ تک پہنچ جاندا، پھر بعد وچ اپنی اصل حالت تے چا جاندا۔ اور فرعون دے جادوگراں نے رسیاں دے سپ بنا بنا کے سٹے موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے چ، آپ نے اپنا اے عصا مبارک انہاں دے سامنے سٹیا تے اوہی چھڑی آپ دی آپ دا عصا مبارک بہت بڑا سپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور فرعون دے جادوگراں دے سپاں نوں نگل گیا، کھا گیا۔ انہاں آکھیا ایتھے ساڈا جادو نہیں چلدا، اے کوئی خدائی طاقت، اے کوئی خدائی طاقت ہے، اے جادو والا کوئی چکر نہیں، موسیٰ دے کول خدائی طاقت، اے دا مقابلہ کرنا جادو دے نال او ناممکن ہے۔ یعنی ہر نبی معجزے لے کے آیا، جدوں واری آئی اللہ دے پیارے حبیب دی، جدوں واری آئی جگ دے طبیب دی، جدوں واری آئی امام الانبیاء فخر الانبیاء دی، اللہ تعالیٰ نے چاہیا کہ ان جو کچھ پچھلے نبیاں نو دے چکے ہیں سارا اکٹھا کر کے
ساریاں خوبیاں اکٹھیاں کر کے سارے کمالات اکٹھے کر کے سارے خوبیاں و جمال اکٹھا کر کے میں اپنے پیارے حبیب مالک نے چاہیا کہ میں ساریاں خوبیاں اپنے محبوب نو دے دیا، ان کے خوبی پیچھے جڑے جڑے معجزات پیغمبراں نو دیتے نے، کمالات نبیاں نو عطا فرمائے نے، انہاں چو کوئی رہ نہ جائے، میں اپنے محبوب نو سارے ہی کمالات تاکہ دنیا حضور دے کمال ویکھ کے تے حضور وال مائل اونا کمالا دی نشانی او جمال دی نشانی اے وے عزیزان وال کسے نبی دا کلمہ ایک بستی نے پڑھیا، کسے نبی دا کلمہ ایک شہر نے پڑھیا، کوئی علاقے والے کلمہ پڑھ کے نبی دا ایمان لے آئے، لیکن جدوں واری آئی رب دے پیارے حبیب دی، جگ دے طبیب دی واری آئی، غریبہ دے ملجا دے ماوا دی واری آئی، خالق کائنات نے فرمایا پیارے محبوب میں تینوں یو خوبیاں دین والا، او کمال دین والا جڑے پہلے نبیاں نو نہیں دیتے، سونیا میں سارے کمال تے محمد نو دین لگا، یا رسول اللہ صدقے جائیے اللہ دی بارگاہ چ کیسا مقام پائے، عزیزاں نے محترم اعلی حضرت کو پوچھیا پاندے نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے، اعلی حضرت نے اللہ نے جننے نبی بنا کے بھیجنے، جننے رسول بنا کے بھیجنے، جننے اللہ تعالیٰ نے اولو العظم پیغمبر بنائے نے، وحدہ اولا شریک نے پھر اونا دے ولی بنائے نے، تاجدار بریلیاں دے نبی سرورے سرورے ساریاں دا سلطان ساریاں دا سردار میرا آقا ساریاں دا حاکم نبی سرورے ہر رسول ولی ہے نبی رازدار مع اللہ علی ہے میرا محبوب ہوئے جڑا اللہ تعالیٰ دے رازہ تو واقف ہے، رازہ تو واقف ہے۔ اللہ اکبر، مالک الملک نے فرمایا میرا محبوب ساریاں دا سردار، میرا نبی ساریاں دا سردار ہے۔ اللہ اکبر، سامعین محترم، نبیان نے معجزے بھی پیغمبران نے معجزے بھی کھائے، رسولان نے معجزے بھی کھائے، جدوں واری رحمت عالم دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہیا کہ میں اپنے محبوب نو او سارے کمالات، او سارے معجزات، او ساریاں خوبیاں عطا فرما دیاں جیڑیاں دوجے نبیاں نو عطا فرمایا محبوب تواڈا ہاتھ ہلانا بھی معجزہ، تواڈا کلام کرنا بھی معجزہ، تواڈا زبان ہلانا بھی معجزہ۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک عورت آئی آ کے حضور دے سامنے کھلو گئی تے بچہ انہیں ایک چھوٹا جہا چکیا تے آئی اس واسطے کہ میں جا کے اس نبی دا امتحان لواں جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، میں جا کے عبداللہ دے بیٹے دا امتحان لواں پتہ لگے کہ اے جڑا نبوت دا دعویٰ کری بیٹھا ہے کیا اے واقعی نبی ہے؟ وہ لوگ جانتے سن کہ نبی معجزے بھی کھاندے، پتہ لگ جائے گا۔ عورت بچہ لے کے سامنے آئی تے حضور نے اودے اللہ ویکھیا، نبی پاک علیہ السلام نے اودے اللہ ویکھیا، حضور فرماندے نے بی بی کیویں آئی ہے؟
انہیں آکھیا سونیا میں پتہ کرن آئی ہاں کہ تسی اعلان نبوت کیتا ہے او دے لئے کوئی دلیل ہے تو آنے کول پہلے جدو بنی اسرائیل چ نبی ہوندے سن معجزے بھی کھاندے سن دلیلاں دیندے سن تسی نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اعلان کیتا ہے کیا تسی بھی کوئی معجزہ بھی کھاؤ گے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائیں حضور نے ایک واری مائی اللہ ویکھے آئے ایک واری او بچے اللہ ویکھے آئے ایک واری یار زمینہ واللہ ویکھ دے سونا یا سمانہ واللہ ویکھ دے حضور مسکرائے فرمایا بی بی بچہ لے کے آئیے میں محمد دا امتحان لے آئیے ویکھن آئیے جنہیں اعلان نبوت فرمایا ہے اے کوئی کمال بھی لے کے آیا اے جناب اعلیٰ کوئی معجزہ بھی کھا سکتا ہے کوئی نہیں اللہ دے نبی مسکران لگ پے فرمایا بی بی میرے کولوں دلیلاں لے لائیے میرے کولوں پوچھن آئیے میں نبی ہاں کہ نہیں اللہ دے نبی مسکران لگ پے فرمایا ذرا اے بچے دے چہرے تو کپڑا ہٹا تینوں پتہ لگ جائے گا میں کون حضور فرماندے نے ذرا بچے دے چہرے تو کپڑا ہٹا تینوں پتہ لگ جائے گا میں کون بی بی نے انج کر کے کپڑا سرکایا بچے نے اکھاں سدھیاں حضور دے چہرے تے ٹکا دتیاں کہنے لگا واللہ دیا زلفاں والیاں تانوں میرا سلام ہوئے میرا سلام ہوئے میرا سلام بچہ حضور دے چہرے لو ویکھ کے کہنے لگا السلام علیک یا سید المرسلین جدو انہیں آواز تھی السلام علیک یا سید المرسلین بی بی بڑی حیران ہو گئی انہیں آکھیا کی کلام پیا کرنا ہے تینوں کنے دسے نبی ہے تینوں کنے دسے نہ تے سلام بھیجنا ہے انہیں آکھیا اماں چپ کر جا مینوں اللہ نے سکھایا ہے جبریل آیا ہے پیغام ربی لے کے انہیں آکھیا نبانی العلیم الخبیر میرے رب نے مینوں سکھایا جبریل دے ذریعے نال اے اللہ دے نبی نے اے امام الانبیاء نے اے فخر الانبیاء نے اے جناب اعلیٰ اے غریباں دے ملجا تے مأواں نے اے اندھیریاں نوں اجالیاں وچ بدلن والا آ گیا ہے اے جناب اعلیٰ غماں نوں خوشیاں وچ تبدیل کرن والا آ گیا ہے اے ادنا نوں اعلیٰ بنان والا آ گیا ہے اے سونا بے سکوناں نوں سکون دے لئی آ گیا ہے اے جناب اعلیٰ بچہ کی پیان دے اے نبیاں دا سردار اے اللہ دا حبیب اے مائی بڑی حیران ہو گئی ایک لمحے واسطے چپ کر گئی پر چپ نہ رہا گیا نو پتہ لگ گیا اے پتھرانو کلمے پڑھا جاندا اے پتھرانو کلمے پڑھا جاندا اے پتھرانو کلمے پڑھا جاندا اے ان بولیاں نو اے ان بولیاں نو اے بلا جاندا اے گونگیاں تو گلاں کرا جاندا اے گونگیاں تو گلاں اے گونگیاں تو گلاں کرا جاندا اے گونگیاں تو گلاں کرا جاندا اے سکیاں کھجوراں اے سکیاں کھجوراں اگا جاندا
کھجورا اگا جان گائے میں کہ سونیا مینوں پتہ لگ گیا ہے تسی عام نہیں سونیا تو رب دا حبیب کلمہ پڑھا میں مسلمان ہونا مائی نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئی حضور نے فرمایا اے بچہ دسے میں کون اے کمال محمد اے کمال محمد اللہ اکبر کسے تھا تے کمال محمد کسے تھا تے جمال محمد اللہ اکبر جنہ حضور دے کمال ویکھے جنہ حضور دے جمال ویکھے انہاں نو پتہ ہے حضور دی شان اللہ اکبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت نجم دی تلاوت فرمائی تے سامنے عتبہ بن ابو لہب موجود سی حضور نے اللہ دی شانہ بیان کیتی انہیں آکھیا میں انہاں شانہ نہیں مانتا انہیں کیا کیا میں انہاں نو نہیں ماندا حضور علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا اللہ دی بارگاہ ہاتھ اٹھائے عرض کیتی یا اللہ اے بدبخت تیریاں شاناں نو نہیں ماندا اپنے کتیاں وچوں اے دے تے ایک کتا مسلط فرما اے کنے دعا کیتی بد دعا کیتی حضور علیہ السلام کہ جیڑا نانا قابو چاہے او دے واسطے ہاتھ چک کے اللہ کے التجا کر یعنی اپنا کیس اللہ دی بارگاہ پیش کر اپنا مقدمہ بارگاہ ربوبیت وچ پیش کر دینا دائر کر دینا اے رسول پاک دی سنت جیڑا قابو نہ آوے جیڑا اللہ دیاں طاقتاں نو نہ مننے او دے واسطے پھر بندہ کچھ نہ کر سکے کم از کم اپنا مقدمہ بارگاہ ربوبیت وچ دائر پھر رب جانے تے او بندہ جانے پھر رب جانے تے او جانے حضور علیہ السلام نے عرض کیتی اے کریم اللہ اے تیریاں طاقتاں نو نہیں مندا اے دے تے اپنے کتیاں وچوں ایک کتا مسلط کر اور راوی آندا ہے کچھ عرصہ بعد سفر شام تے لوگ روانہ ہوئے او بھی نال سی اپنے اپنے خیمیاں وچ سارے آرام کر گئے اے بھی ایک خیمے دے وچ آرام پیا کردا سی جنگل دے ولوں ایک شیر آیا آ کے نا انہیں دے سارے کلیاں کلیاں کر کے سونگنا شروع کر جس وقت اس عتبہ تک پہنچیا انہیں انہوں پھاڑ لیا پھاڑ کے دے جسم نو چیر پاڑ کے او دی بوٹی اس شیر نے نوچ لئی جیڑا اللہ دی ربوبیت دا انکار کردا سی حضور دے منایا نہیں سی ماندا اللہ اکبر انہیں اپنے پنجیاں دے نال پکڑیا اور دنداں دے نال ایسا پھاڑیا کہ بوٹی علیحدہ کر دیتی تے لوکاں نوں پتہ لگ گیا کہ جیڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گل نوں تسلیم نہ کرے جڑا اس خالق لا مکان نہ مننے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جدوں چاہے اودوں اس طرح بھی کر دے جدوں رب جلال چاہے انج بھی کر دے اللہ اکبر عزیزان محترم نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک جو جیڑا لفظ نکل جائے پھر او تقدیر بن جائے جو تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں او تقدیر
بن جاندے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرا حبیب ہے حبیب دی موڑی نہیں جاندی جنگ بدر دے موقع تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ قریب آؤ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی سونے اسی آذرہ آمینہ دے لال نے فرمایا ایک چھڑی میں نو پکڑا دیو راویہ دے حضور نے چھڑی پکڑ لئی ان کر کے میدان بدر دے اندر دائرہ کھچیا ایک دائرہ کھچیا دوجہ دائرہ کھچیا حضور نشانیاں لاندے جا رہے نے اے جنگ تو ایک دن پہلا دی گل لے اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ کل ہوئے گی جنگ شروع ہوئے گی فلاں ابن فلاں کافر ایتھے مرے گا فلاں ابن فلاں کافر ایتھے مرے گا فلاں ابن فلاں ایس جگہ تے مردار ہو جائے گا راویہ دے سویر ہوئی اے میدان بدر دا معرکہ پیش آیا ادھر جناب اعلیٰ 313 جا رہے ہیں ادھر 1000 دا لشکر جرار آ رہے ہیں جتھے جتھے اللہ دے نبی نے فرمایا او کافر اسے جگہ تے مرے آئے نہ ایک بالشت ادھر ہو کے مرے آئے نہ ادھر ہو کے مرے آئے جتھے تیرے تے میرے پیارے آقا نے نشانیاں لا دیتیاں نے او کافر اوتھے ہی مرے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑی جگہ میں نشاندہی کر دیاں گا وہ تو کوئی ہٹ کے نہیں مرن لگا کیونکہ میرے رب نے میں نو طاقت عطا فرمائی ہے فرمایا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تیرے منہ جیڑی گل نکلے او تیرے آقا تیرے منہ جیڑی گل نکلے او تیرے سونا تیرے منہ جیڑی گل نکلے او تیرے آقا جیڑا تو اشارہ کرے جیڑا تو اشارہ کرے وہ تقدیر جیڑا تو اشارہ کرے آقا جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر تیرے منہ جیڑی گل اللہ اکبر جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے اوئی سامعین محترم پتھرانے حضور نال محبت کی تھی سبحان اللہ بول دے ہو درختہ نے حضور دے نال پیار کیتا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک واری اسیر حضور دے نال سفر چسان تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفائی حاجت واسطے تشریف لے گئے تے پردے دی کوئی جگہ نہیں سی حضرت جابر آندے نے حضور نے ایک درخت دی ٹانیاں پھڑیاں انج کر کے فرمایا میرے نال چل ذرا میرے نال ٹر سبحان اللہ ایک واری پھر نہیں آندا اوئے مینوں ایک گل یاد آ گئی بابا معین الدین چشتی ہے یہ تے حضور دیاں گلاں نے سبحان اللہ انہاں کیا نا ہندوؤں نے کہ بابا سنیا تو بتاں نو چوریاں کھوا دینا ہے آپ نے فرمایا ہاں انہاں کیا کوئی کمال محاضرہ فرماندے نے انہوں وہ کام نہیں کرنا بتاں نو چوری کھوان لڈو کھانا انج کرو جڑا تہاڈا سب تو وڈا بت ہے نا شادی او دا نا شادی خان شادی خان دا نا بت بڑے دا انہاں رکھیا انہاں کہیا مینوں اودے کول لے جاؤ ذرا وہ بڑا بڑا بت آپ گئے خواجہ صاحب نے فرمایا ہے تہاڈا بڑا بھگوان انہاں کہا جی یہی بڑا ہے آپ نے فرمایا اچھا راوی آندا ہے بابا معین الدین چشتی سرکار نے نا اپنا اس کنجی والا لوٹا وہ تے رکھیا فرمایا لے شادی خان چک کے میرے پیچھے پیچھے آ سیا سبحان اللہ اے حضور دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دی شان اے حضور دی اولاد ہے اللہ اکبر
آپ نے آخیا میرے پیچھے ٹرنا یا لوٹا پھڑ کے؟ خواجہ صاحب اگے اگے تے پیچھے پیچھے، حضور دے غلاماں دی شان۔ حضرت جابر نے حضور نے انج کر کے دو ٹانیاں پھڑیاں، فرمایا میری اطاعت کر، وہ درخت نال نال ٹر پیا، دوجا درخت بھی ٹر پیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چفیرے انہاں اولا کر دتا۔ جدو حضور واپس آئے تے درخت پھر اپنی اپنی جگہ تے ٹر۔ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت درختاں نے کیتی، پتھراں نے کیتی، حجر و شجر نے حضور دی اطاعت کیتی، زمینی مخلوقاں نے کیتی، آسمانی مخلوقاں نے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام لا ریب دے اندر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ فرماتا ہے میری بھی اطاعت کرو تے میرے رسول دی بھی اطاعت۔ اور دوسری جگہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جن نے رسول دی اطاعت کی انہیں اللہ دی اطاعت کی، یعنی جن نے نبی دی گل مان لئی انہیں اللہ دی مان لئی، جن نے اللہ دی منی انہیں نبی پاک دی مان لئی، جن نے نبی پاک دی منی انہیں اللہ دی مان لئی۔ اسے تو کسی دیوانے نے آکھیں وہ خدا اور یہ نبی، وہ خدا اور یہ نبی، تدبیر ہے دونوں کیے کہ وہ خدا اور یہ نبی، وہ خدا اور یہ نبی، تدبیر ہے دونوں کی ایک، اس نے پھیرا دل، اس نے دعوت اسلام دی، اس نے پھیرا دل، اس نے دعوت اسلام دی، کیونکہ وہ خدا اور یہ نبی، وہ خدا اور یہ نبی، تدبیر ہے دونوں کی۔ عزیزان محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی محبت۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک صحابی آیا، عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تواڈے نال بڑی محبت کرنا۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام پھر مصیبتاں واسطے تیار، یہ تو ساڈے نال بڑی محبت کرنا ہے تے پھر مصیبتاں تے دکھ درد تے تکلیفاں یہ برداشت کرن لئی تیار ہو جائے۔ سامعین محترم، جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دے نال پیار کرے انہوں اللہ تعالیٰ ٹھوکراں دے کے تے آزماندا ہے، جے تے ہر حال چ شکر ادا کرے، ہر حال چ شکر ادا کرے، پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دی بارگاہ وچ دا ایک مرتبہ، ایک مقام ہے، ایک اللہ دی بارگاہ چ دی عزت دی قدر ہوندی ہے۔ اور سیانے تے دنا لوکاں نے آکھیا ہے کہ جدوں کوئی کچا برتن خریددا نا بندہ انہوں ٹھوکر مار کے ویکھدا ہے، انہوں انج کھڑکاندا ہے، پلا دے نہیں، کچا برتن بندہ خریدنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق دے وچ تینوں لینا ہے تے پھر وہ انجے تے نہیں نانے والا کام۔ اللہ بھی آزماندا ہے اپنے بندیاں نو، اللہ آزماندا ہے، اور انہاں نو آزمان دے واسطے یا تے معاشرے دے وچوں کوئی دشمنی کر لیندا ہے جدے تے اللہ ناراض ہوئے نا انہوں حق دے مخالف توڑ دیندا، عقل پٹھی کر دیندا، تے یا پھر بیماریاں دے کے آزما لیندا، یا اولاد واپس لے کے آزما لیندا، یا وطن چھڑا کے آزما لیندا۔ کلام لا ریب وچ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اللہ فرماندا ہے میں خوف نال ہی اپنے بندے نو آزمانا، وطن چھڑا کے بھی آزمانا، پھلاں دی کمی دے نال بھی آزما لینا. جدوں ثابت قدم رہے بندہ پھر اخیر تے فرمایا وبشر الصابرین. اللہ فرماندا ہے خوشخبری میرے اللہ مبارک ہوئے انہاں نو میرے اللہ. اللہ فرماندا ہے جیڑے ثابت قدم تے جدوں حق دے نال بندہ ٹرے، حق دا ساتھ دے، خود حق تے رہے، راہ حق تے تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں سب کچھ آوندا ہے. ایک بندہ ہے جنوں اللہ دی دتی تکلیف تے آندی ہے پر لوکاں والوں بچیا رہندا ہے. لوکاں لو او بندہ ہوندا ہے منافق. او دی شان چ پوری صورت منافقون اللہ نے نازل کی. جیڑا بندہ اندروں کوئی تے باہروں کچھ ہر کسے نوں ملن سارے جناب بندیاں دے بہت اچھا بندہ وہ کون ہوندا ہے؟ منافق. کون ہے منافق؟ اے منافقت نو تے پہچان دی کروان واسطے تے امام علی مقام کربلا دے ٹبے تے چلے. نہیں تے آپ بھی آندے میں یزید دی بیعت کر لینا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں. حق اور باطل اے منافق جیڑا ہوندا ہے نا اودی حسرت ہوندی ہے کہ میں حق نال بھی جڑیا رہواں تے ادھروں باطل نال بھی جڑیا رہواں تے پتہ بھی کسے نوں نہ لگے. پتہ بھی کسے نوں نہ لگے پر انج نہیں ہوندا. پتہ لگ جا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حق والوں دی پہچان ہی وکھری. او دے وچ کوئی بھی محکمہ آ جائے منافق بھی بندے نوں دس پیندے نے تے مومن بھی دس پیندے نے. ہن اللہ تعالی دے نبی نال جڑی محبت ہے سیانے دنا لوکاں نے آکھیا ہے کہ جیڑا بندہ حضور دا دیوانہ ہے نا انہوں ہر اس چیز نال محبت ہوئے گی جدے نال حضور نے محبت. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نا آپ ایک جگہ تو گزرے، آپ نے وضو فرمایا، وضو فرما کے نا تے آپ نے اپنی داڑھی مبارک نو چاڑ کے تو اتنے چکر لائے، دو چار چکر لائے. صحابہ آندے نے امیر المومنین نے یہ کی کیتا ہے؟ آپ آندے نے اسی جگہ تے ایک باری میرے آقا نے وضو فرمایا سی تے انجے سرکار لا مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند چکر لائے سن. کسی کی ادا کو ادا کر رہا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب نے انج کیتا سی، میرا جی کیتا کہ میں بھی انجے ہی کراں جویں میرے محبوب نے. تو دوستان عزیز حق دے مخالف ہر دور ہوا چل دی تے کوشش اے کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ حق والے پاسے سانو رکھے، باطل والے پاسے نہ جائیے. حق والے پاسے رہیے تے باطل والے پاسے نہ جائیے. اے تواڈے سامنے دارالعلوم ہے ماشاءاللہ الحمدللہ 10 تو 12 بچے غالباً حفظ کر کے اتوں جا چکے ہیں. ذرا سبحان اللہ بول دیں جا چکے نے. پھر ایک ٹولہ تیار ہویا جنہاں نے لوکاں نو آکھیا ایتھے تعاون نہ کریا کرو